خواجہ آصف صاحب، آج چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور صاحب نے اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے ہم اس کو انڈو کر دیں گے، اس کو ریورس کر دیں گے۔ دیکھیں، یہ تو جب بھی کوئی پارٹی اقتدار میں آتی ہے ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہوتی ہے، تو ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ انڈو کسی چیز کو کر دیں، کسی کو ڈو کر دیں اور کسی کو انڈو کر دیں۔ اس اختیار کو میں تو نہیں چیلنج کر سکتا۔ کبھی ان کے پاس اگر اس قسم کی سچویشن آ گئی تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ تو ان کا اپنا پارٹی کا موقف ہے یا پارٹی کی پولیٹکس ہے۔ لیکن میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ان کے بارے میں یا ان کے جو مختلف بیانات ہوتے ہیں ان کے بارے میں پی ٹی آئی والوں سے پوچھ لیں کہ ان کا متعلق کیا خیال ہے۔ اچھا، اب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں جو سوشل میڈیا میں ہوں وہ ان کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔ میں تو ان کا مخالف ہوں، تو میں تو ایک منفی رائے رکھوں گا، لیکن جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، وہ ان کے ورکر جو ہیں وہ کیا رائے رکھتی ہیں۔ اللہ میاں کسی پولیٹیکل لیڈر کو اپنی پارٹی کے میں اس قسم کا مقام سے گرنے سے بچائے جو ہے۔ ویسے یہ تو پہلے آپ کی پارٹی میں بھی ہوتا تھا، لیکن اب اس کو کافی کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ ہوتا تھا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں، اور بھی پارٹی میں ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے، تحریک انصاف میں زیادہ ہے۔ یہ چیز جو ہے پاکستان کی 75-76 سالہ تاریخ میں سیاست میں بڑی عام رہی ہے۔ کوئی ایسی وہ کہتے ہیں نا غلط العام، ہاں، کہ ایکسیپٹیبلٹی ہو گئی ہوئی ہے اس چیز۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، مستقبل کیا ہے؟ اب عمران خان صاحب جو ہیں، اب ان کو جوڈیشری سے ریلیف نہیں ملے گا اور فوجی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ چلے گا؟ دیکھیں، میں جہاں تک جوڈیشری سے ریلیف، دیکھیں جوڈیشری نے ان کو میرا خیال ہے پچھلے 1 سال میں انپریسیڈنٹڈ ریلیف ان کو دیا ہے۔ ہم لوگ جو لیڈرشپ، جو میری پارٹی کی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو 4 سال میں اس قسم کا اس سے 10% ریلیف بھی نہ ملا۔ مثلاً وہ جو میں نے کل جو مینیو ان کا بریک فاسٹ کا اور لنچ کا اور دوسری کا جو پبلش ہوا میڈیا کے اوپر، 12-13 دن جو ہے مجھے انہوں نے روٹی جو ہے باہر سے کھانا منگوانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ پھر عدالت سے میں نے اجازت لی تھی۔ بستر نہیں دیا تھا، 2 کمبل دیے تھے، ایک میں نیچے ڈالتا، 6 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا تھا باہر اس وقت جو ہے۔ تو یہ باتیں جو اب میں کیا کہوں، یہ اس سارے دور سے ہم گزرے اور جس طرح کی گفتگو ہمارے متعلق کرتے رہے بانی پی ٹی آئی جو ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، اس کو چلے رہنے دیتے ہیں۔ لیکن یہ بتائیں کہ جو کالے سانپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کالے سانپ کی بات کی اور بلاول صاحب نے کہا کہ کالا سانپ تو افتخار چودھری کی عدالت تھی۔ آپ کس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کالا سانپ جو ہے اس کی تشبیہ جو ہے وہ ویسے ہی میرا خیال ہے کوئی ریلیونٹ ہی نہیں تھی، اور کیونکہ شیشناک زیادہ خطرناک ہوتا ہے، وہ کالا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کی تو چمڑی کے لوگ جوتے بھی بناتے ہیں، اس کی چمڑی کے جیکٹیں بھی بناتے ہیں، اس کی چمڑی کے سنیک لیدر کے جو ہے نا وہ بڑی اچھی چیزیں، وہ جو عورتوں کے ہینڈ بیگز بھی بنتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے آپ کی بات بالکل اس سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں میر صاحب، میں نے ایک بات سیکھی ہے سیاست میں۔ آپ مجھے ویسے بھی جب میں نے سیاست سٹارٹ کی تب سے آپ مجھے جانتے ہیں 91-92 سے، ویسے بھی سیالکوٹی ناطے سے، کشمیری ہونے کے ناطے سے آپ مجھے ویسے بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہت اچھی طرح، میں بہت اچھی طرح، کچھ زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو میں محتاط رہتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں کہ جو کل جو ہے آپ ہی میرے منہ کے اوپر کہیں گے کل تو تم ہے کہے گا سی، بالکل کہہ رہے ہیں، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو باتیں جن کا آپ ریفرنس دیتے ہیں، میں بھی ماضی کے جھروکھوں میں اگر جان کے دیکھوں تو یہ کل کیا کہتے تھے اور آج کیا کہتے ہیں، چلیں اچھا نہیں لگتا۔ کل جو اجلاس تھا، یعنی آج صبح، اس میں گور خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تانا مارا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ خواجہ صاحب اس کا اگر جواب دینا چاہیں تو دے دیں، ذرا سنائیں جی کیا تانا ہے۔ یا صاحب بتاؤ، وکیلوں والا کالا کوٹ کا ٹائی پہن کے کیا سپریم کورٹ میں آپ نہیں گئے تھے؟
وہ میموگیٹ کمیشن کس نے بنوایا تھا؟ جس کا سربراہ قاضی فائز عیسیٰ تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جائیں گے تو لوگ ہسٹری لکھیں گے اور ہسٹری میں جسٹس منیر کو لوگ بھول جائیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب اور آصف زرداری صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے گئے تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کا جسٹس منیر کے ساتھ کمپیریزن درست ہے؟ دیکھیں میں آپ کا یہ سوال جو ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتا ہوں۔ ایک ہمارا کالا کوٹ پہن کے وہاں پہ جانا، وہ جو فیصلہ تھا اس کے پیچھے میں بھی تھا، آپ بھی پٹیشنر تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی جو کشیدگی تھی وہ بڑی ایک ہائی پہ تھا، اور وہ اس کا شاخسانہ تھا، اس کا پروڈکٹ تھا اس کشیدگی کا، جو میں اب واپس مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو 2006 والی اسپرٹ تھی جو بی بی کے ساتھ میاں نواز شریف نے بیٹھ کے سیٹل کیا تھا بی بی شہید کے ساتھ، وہ اسپرٹ کے مطابق نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اور جو واقعات ہوئے اس دور کے اندر جو ہے میرا خیال ہے ہم نے اس سے بھی جو ہے نا سیاسی سبق حاصل کیا۔ ایک تو یہ بات میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جو گور صاحب وہ نواز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں، تو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ اوارڈ ہونا ہے۔ میں اپنا رول بھی اس میں ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ جہاں تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تعلق ہے، آپ دیکھیں جسٹس منیر کا جو یہ تو گور صاحب جو ہیں محترم نے جو بات کی ہے یہ اپنے پرسنل کانٹیکسٹ میں یعنی سیاسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی ہے جو پی ٹی آئی کا کانٹیکسٹ ہے، ورنہ جو ججمنٹس جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دی ہیں اپنے اس ٹینیور کے اندر جو ہے، اور جو ان کی پارٹی نے ان کے ساتھ کیا، ان کی بیگم کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح ان کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ رولا گیا، یہ کبھی ایف بی آر جا رہی ہیں، کبھی کہیں جا رہی ہیں، کبھی کہیں، جو ریفرنس دائر ہوا، سب سے بڑا جو انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تاریخ میں جائے گا جو انہوں نے فیض آباد دھرنے کے اوپر فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی اس وقت جو ہے ان کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا جو فیض آباد دھرنے والے لوگ تھے۔ آپ کو پتہ ہے کون لایا تھا ان کو؟ جنرل باجوہ نے ہمیں کہا جی کہ ان کے پاس واپسی کا کرایہ نہیں تھا تو پیسے ہم نے اس بات کے دیے، جو پیسے بانٹے گئے تھے وہاں پہ۔ اس وقت کسی جج کا سٹینڈ لے جانا جو ہے، جب جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہے ان کا توتی بولتا تھا اور ان کو باپ جو ہے عمران خان ان کو باپ کہتا تھا کہ یہ میرے باپ ہیں، تو یہ کوئی کمپیریزن نہیں، یہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ میں ایک ہی ججمنٹس کی لائن لگی ہوئی ہے جو انہوں نے ججمنٹس سے قاضی فائز عیسیٰ کا آنے والے مورخ جو ہے جب وہ جوڈیشری کی پاکستان کی تاریخ لکھے گا تو قاضی فائز عیسیٰ کا نہایت عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے نام لیا جائے۔ بہت شکریہ۔